پائی کتنے سیٹ نہیں ہو عمران کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ یہ افطاری جامع مسجد الحدیث عمر فاروق میں کرائی گئی، جہاں پر مولانا میر حمزہ نے بہت ہی اچھا اور خوبصورت بیان بھی کیا۔ مسجد میں ویڈیو کو نہیں بنا دیں گے۔ جی الحمدللہ ابو بکر مسجد میں افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کدے بےکار کسی نہ کام جنوں پوچھتا ہو آپ سین ویڈیو بنا رہے ہیں پونکی نا ویڈیو نہیں بنانا اوے چپ کر جا تو ہاں بنا دے بنا توڑ کے چینل تے چڑھانی ہے تھی یار جان من بات ہوئی نیٹ پہ چڑھے یہ کلے دی سیٹ کھڑے اگلے پاس خالی بھی آ گیا شاباش جو افضل آیت ہے وہ کون سی ہے؟ یاد کر لو کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب کا بیڑا یہیں سے غرق ہوتا ہے۔ روٹی اللہ کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ حکمران بھی تباہ ہو گئے کہ اربوں خربوں ڈالر اکٹھے کر لو، باہر محلات بنا لو، دوشے خانے کا مال کھا جاؤ۔ کیوں ایسا کرو؟ روٹی ڈھڈ سونا اکٹھا کر لو۔ میرے حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا اتنا لالچی ہے اللہ اکبر کہ اگر سونے کی ایک وادی ہو یہ دوسری بنائے گا، دوسری اور تیسری بنائے گا۔ فرمایا کہ ڈھڈنوں سوائے مٹی نے کسے جاری پڑنا۔ اور ہم نے دیکھا ہے اور میرے بھائیوں بڑے بڑے نیک لوگ بھی یہاں سے برباد ہو گئے، میرا غرق ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری قوم کا بیڑا کہیں سے غرق ہوتا ہے۔ میں صدقے قربان جاؤں تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، یہ قرآن مجھ پہ آیا، مجھ پر آیا، سارے قرآن کی جو سب سے افضل آیت ہے الحمدللہ رب
سارے جہان کو روٹیاں دیتا ہے، سارے جہان کا پیٹ بھرتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیمار ہو تو شفا دیتا ہے، مشکل میں ہو تو مشکل کو دور فرماتا ہے، کیسے روٹی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ میں تمہیں بتلاؤں، میں ایک جگہ گیا تقریر کرنے، وہاں بیٹھے تھے، اللہ اکبر، تو ایک ہماری جماعت کا بڑا نیک آدمی کیا بتلاتا ہے، کہتا ہے شیخ صاحب کہتا میرا جو نانا تھا نا وہ گاؤں کا نمبردار تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، تو یہ جب نلکے آئے نا، یہ نلکا ہینڈ پمپ جو پانی میں لگتا ہے، یہ کوئی امیر آدمی لگواتا تھا، تو کہتا ہے میرے نانا نے چودھری صاحب نے نلکے کا بور کروایا، نلکے کا جب بور کروایا تو اتنا موٹا سارا پتھر نا وہ بھی نیچے سے نکلا، کرسیوں پر بیٹھے تھے، موڑے ہی ڈزن پرانے بکتا میں تھے، اس پر بیٹھے تھے، تو اچانک وہ پتھر جو ہے نا وہ ہلنے لگا، کہتے ہیں میں موجود تھا شیخ صاحب، میرے نانے نے کہا پتھر ہل گیا لے ذرا نہ توڑو نا، اللہ اکبر، کہتے ہیں جب وہ توڑا تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا، اس کے منہ میں مکئی کا دانا تھا۔ اور مجھے بتلاؤ مکئی کا دانا، مکئی تو ہم یہاں وہ بیجتے ہیں زمین کے اوپر ہوتی ہے، نیچے مکئی کا دانا کیسے گیا؟ سبحان اللہ، میرا رب جو مکئی کا دانا نیچے لے کر گیا اور پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس تک پہنچایا، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب انسان تھا اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ اکبر، جو کی طرح وہ اس کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اللہ اکبر، اس کے بعد جناب پھر اس کی شکل بنی، 42 دن ہو گئے، جب 43واں دن ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 43واں دن فرشتہ آیا، پہلی چیز یہ لکھی کہ اس کا رزق کتنا، کہاں کہاں سے کھائے گا، کس زمین میں جائے گا، اس لیے ہم دیکھتے بڑے بڑے جناب خوبصورت اللہ اکبر جھاڑو پھیر رہے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے چپڑاسی بنے ہوئے ہیں، اور جو بڑا بندہ ہے اللہ اکبر اس کے منشی ہے، اس کے اکاؤنٹنٹ ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرا رب ہے جس نے لکھا ہے۔ اس لیے قرآن جو لوح محفوظ میں عرش والے رب نے آغاز یہاں سے کیا، جو اپنے نبی کو قرآن نازل فرمائے تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب قرآن چھوڑنے کی بات آئی تو فرمایا جو لوح محفوظ میں تھا آغاز وہاں سے ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ اور قرآن مجید کے اندر جو سب سے عظیم آیت ہے وہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اب عقیدہ ذرا ٹھیک کیا، روٹی رکھ دینے والا، کپڑے رکھ دینے والا، رزق رکھ دینے والا، بیوی رکھ دینے والا، ضرورت کی ہر شے رب پوری کرنے والا مولا کریم۔ اور اس کے بعد جناب والا اللہ اکبر، یہ جو کرسی ہے نا، آیت الکرسی، کرسی، اللہ فرماتا ہے کرسی میری ہے، بولو کرسی، بولو کرسی کس کی ہے؟ کرسی میری ہے۔ اور یہ سب سے عظیم آیت ہے، تو کرسی دینے والوں، یہ کرسی آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، پھر کسی اور کے پاس ہے، اور ہمیشہ کی جو کرسی ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، یہ کرسیاں وہ بانٹتا، وہ تقسیم کرتا، لہذا جو بڑی کرسی والا ہے، اور وہ کوئی کرسی پر نہیں بیٹھا، وہ عرش کے اوپر ہے، کرسی تو اس کی مخلوق ہے، عرش بھی اس کی مخلوق ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ ہماری نظر ہے، اللہ کے شیروں کی نظر ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین پر نظر ہے، تو آیت الکرسی، اللہ اکبر۔ تو دیکھو میرا رب جب کرسیوں کو ہلاتا ہے، سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ دنیا میں بہت بڑی سپر پاور تھی روس، رقبے میں سب سے بڑھ کر تھا، آدھی دنیا پر قابل تھا، اور اس نے
समरकंद पर कब्जा किया। इमाम बुखारी का देश, जिनकी सही बुखारी की आखिरी हदीस सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम दर्सों में हम पढ़ते रहे, हम पढ़ाते रहे, खत्म बुखारी करते रहे, जिहाद की तरफ आगे नहीं बढ़े। रूस आया, बुखारा पर कब्जा किया। कोई बुखारा में जा नहीं सकता था, कोई समरकंद जा नहीं सकता था, समरकंद के पास बस्ती खरतान में जा नहीं सकता था, खरतान के पास हजरत इमाम बुखारी की कब्र पर जा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, ये जिहाद हुआ और अमीर हमजा को कहा ले गया। अल्लाह अकबर, मैं तुम्हें बतलाऊं कहां मेरा रब ले गया। अल्लाह अकबर, वो जनाब अब समरकंद बुखारा से आगे बढ़ा, तिरमिज़ आया, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी के देश पर कब्जा किया। फिर उसने दरियाए हमो पार किया, दरियाए हमो पार किया तो अफगानिस्तान में आ गया। अफगानिस्तान में आ गया, उसने कहा वहां भी कोई रब नहीं था, समरकंद में भी नहीं है, बुखारा में भी नहीं है, इमाम बुखारी के देश में नहीं है, इमाम तिरमिज़ी के देश में नहीं है, तुर्कमानिस्तान निसार शहर है, इमाम नसाई के देश में नहीं है, और सूफियों नक्शबंद के देश में नहीं है, बाहुद्दीन नक्शबंदी के देश में नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। रब की तौहीद कर रहे थे, कहा हम अफगानिस्तान के अंदर भी उस रब को नाउज़ुबिल्लाह निकालेंगे और फिर पाकिस्तान से भी निकालेंगे। अल्लाह के शेर अफगानिस्तान में डर गए। उन्होंने कहा कबल इसके कि तू पाकिस्तान आए, तेरा हशर नशर करते हैं। और सबसे पहले कौन खड़े हुए? ये खड़े हुए जनाब वो अपने नूरिस्तान के लोग। मैं नूरिस्तान में गया, 40 दिन रहा। बोलो कितने दिन रहा? 40 दिन रहा। मुझे उन्होंने बताया हमदा साहब सारे हदीस तौहीद वाले अकीदे पर मन मिटने वाले वहां आया। उन्होंने जिहाद कैसे किया? उन्होंने ये कपड़ा होता है ना, इसके अंदर पत्थर जो है मुख्तलिफ जगह पर बनाकर कांटे बना ली, वो फेंक के वो जो होता है क्या चेन, उसके अंदर फेंकते, फेंक कर साइड पर हो जाते। ऊपर पहाड़ पर एक दूसरी टीम बैठी होती, वो ऊपर चट्टाने ऊपर लुढ़का देते। टैंक तबाह, टैंकों का टैंक, रूसियों का टैंक बड़ा मशहूर था। रूसी टैंक जब मर जाए पीछे जाते नहीं है, उन्होंने तबाही कर दी। और मेरे भाइयों, सबसे पहले अफगानिस्तान पूरे में रूस भागा तो नूरिस्तान से भागा। अल्लाह अकबर। उसके बाद भागा तो कुन्नड़ से भागा, और जो कुन्नड़ से भागा अल्लाह अकबर, तो कुन्नड़ में शेख जमीलुर रहमान की हुकूमत थी। मेरे दोस्त भी थे, भाई भी थे, बुजुर्ग भी थे, वहां से भागा। अल्लाह अकबर। और अरबी रिसाला छपता था, अरब शाया करते थे। उन्होंने लिखा, अब कुनर अरे नहीं होता अरबी के अंदर, कुनर लिखा, कुनर अव्वलुल फुतूह, फतहुन की जमा फुतूहुन, सारी फतूहात अफगानिस्तान की उनमें से पहली फतह। अल्लाह अकबर। ये कहाँ हुई? नूरिस्तान के बाद ये जनाब कुन्नड़ में हुई। कुन्नड़ में भी अहले तौहीद, अल्लाह अकबर, वहां से भी वो भागा। फिर बाकी सारे अफगानिस्तान से भागा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जनाब जलालाबाद से भी भाग गया। ये दूर हमसे जो हम जलालाबाद जाते हैं, अल्लाह अकबर, मुझे तो याद है जरा ये पाक फौज के सदर और सालार जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, उन्होंने जनाब इस सारे जिहाद की कमान की, और वो रोया करते थे और मुजाहिदीन का साथ दो, इनके मार के देखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करते थे, रोकते थे। ये बुजुर्गों को पता होगा। अल्लाह अकबर। नौजवानों सुनो मुझसे, अल्लाह अकबर। और फिर जनाब वाला मैं जलालाबाद गया। जब मैं जलालाबाद गया तो रास्ते में पहाड़ियाँ आती है, एक हमने किराए पर लिया, जंग थी भाई, जहाज में बमबारी कर रहे थे, तो हमने वो डाला लिया, उसको पैसे दिए। तो जब वो अहमदाबाद से पहले खैबर शहर आता है, छोटा सा खैबर से पहले पहाड़ है, और तकरीबन कोई 12-1 बजे का टाइम